بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو یا ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے ہیں آن لائن سسٹم کے تھرو۔ کیونکہ جو ہمارے مدرسہ ہیں یا اسکولز ہیں وہاں پہ تو ہم بچوں کو بھیجتے ہیں حفظ کروانے کے لیے، کافی زیادہ ٹائم ادھر ٹیچر دیتے ہیں، بچوں کو ساتھ کافی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، بچے یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پری ریکویزٹس کیا ہیں جو میں اپنے ایکسپیرینس سے سمجھ پایا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آن لائن اگر آپ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے ہیں اور پھر جیسے کوئی ایسا ملک ہے، کوئی ایسا کنٹری ہے، کینیڈا ہے یا امریکہ ہے جہاں پہ بچہ بہت زیادہ ٹریولنگ کر کے نہیں جا سکتا اور آپ چاہتے ہیں وہ گھر پہ حفظ کر لے، تو اس حفظ کو کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، کیا پری ریکویزٹس ہیں، اگر آپ ان کو فلفل کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم کو آپٹ کریں، ورنہ کچھ ہی دنوں میں یہ سسٹم نہیں چلے گا اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کا جو سب سے پہلا پری ریکویزٹ ہے آن لائن سسٹم کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بچہ اسکول بھی پڑھتا چلا جائے گا اور ساتھ آن لائن شام کے وقت ایک کوئی کلاس ایسی لے گا کہ جس سے قرآن پاک بھی پورا وہ حفظ کر لے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول پڑھتا رہے اور شام کے وقت اگر کسی قاری صاحب سے آن لائن کلاس لے رہا ہے حفظ کی تو تھوڑا تھوڑا سا وہ حفظ کر لے گا، چند لائنیں، دو تین لائنیں کر کے چلتا رہے گا جتنا وہ حفظ کر پائے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں وہ مکمل قرآن پاک حفظ کر لے 2 سال 3 سال لگا کے، تو اس کے لیے سب سے پہلا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ کو اس بچے کو فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہی کنسیڈر کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس کو بھی یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تم قرآن ہی حفظ کر رہے ہو اور فل اٹینشن اسی کی طرف اس کو دینی ہوگی۔ پہلی تو چیز یہ ہے، یعنی کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے او لیول اے لیول کی اسٹڈیز بھی کرتا رہوں گا ساتھ آن لائن چونکہ 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے میں حفظ بھی کر جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آن لائن حفظ کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے ایک اور دوسرا پری ریکویزٹ وہ یہ ہے کہ بچے کے پاس 3 گھنٹے کم از کم 3 گھنٹے سبق یاد کرنے کے لیے ہونے چاہیے، جس میں سے وہ تقریباً 1 گھنٹہ اپنا نیا سبق یاد کرے یا 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد آدھے گھنٹے میں اپنی سب کی جو پچھلے لیسن ہیں وہ ریوائز کریں، پھر اس کے بعد اپنی منزل ریوائز کرے۔ اس میں 3 گھنٹے کم از کم منیمم لگتے ہیں، اور 2 گھنٹے کی اس کو کلاس آن لائن ٹیچر کے ساتھ لینی پڑے گی، یعنی کہ یاد کرنے کے ٹائم میں تو یہ اس کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ دے دے پھر بریک کر لے، 1 گھنٹہ دے دے اور پھر بریک کر لے اور پھر اس کے بعد ایک اور گھنٹہ دے کے یا 2 گھنٹے دے کے یاد کر لے۔ لیکن ایک اس کو 1 on 1 ٹیچر کے ساتھ لائیو کلاس منیمم 2 آورس کی رکھنی پڑے گی، جس میں وہ صرف سبق سنائے گا، کیونکہ اس نے سبق بھی سنانا ہے، سب کی بھی سنانی، منزل بھی سنانی ہے، اور اگر یہ چیزیں یاد ہوں اور صرف 1 گو میں آپ نے ٹیچر کو سنانی بھی ہوں تو اس میں کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو دوسرا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ کم از کم 5 گھنٹے آپ کو حفظ القرآن کو دینے ہوں گے، پھر آپ کا بچہ آن لائن حفظ کر پائے گا۔ 3 گھنٹے یاد کرنے کے اور 2 گھنٹے سنانے کے کم از کم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اگر جیسے باقی جا کے سبق اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ٹائم اور بھی انکریز کرنا پڑ سکتا ہے، جب اس کو 2 سپارے یا 3 سپارے کے منزل سنانی ہوگی۔ اس کے بعد آن لائن حفظ کرنے کے لیے جو میرا ایکسپیرینس ہے، بچے کی ایج کم از کم 13 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ جو بھی بھائی یا بہن حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایج، وہ اس ایج بریکٹ میں آ چکی ہوں کہ جب ان کو اس چیز کا خود احساس ہو کہ ہم نے ٹیچر کو سنانا ہے اور جو مجھے یاد ہے میں نے وہی سنانا ہے، کیونکہ اس سسٹم میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچے دیکھ کے سبق سنانے شروع کر دیتے ہیں اور قاری صاحب کو پتہ نہیں چلتا، وہ سامنے موبائل رکھ لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں۔ تو یا تو اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے ساتھ، لیکن ہر وقت پیرنٹس بھی اویلیبل نہیں ہوتے، تو اس میں اگر چھوٹے بچے ہوں اور ان کو کبھی سبق یاد نہیں ہوتا، پھر وہ کہ قاری صاحب مجھے ڈانٹیں گے یا کسی اور بھی وجہ سے وہ سبق تھوڑا تھوڑا دیکھ کے سنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر بچہ بڑی عمر کا ہو، 13 سال سے بڑا ہو، 14 سال کا ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا آج میرے سبق یاد نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں یاد کرنے کا، یا میں اس وجہ سے یاد نہیں کر سکا، یا وہ کہے گا مجھے سمجھائیں مجھے یہ کیوں نہیں یاد ہو رہا۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا، وہ
ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق بہت مشکل ہو جائے گا اس کو اس طرح سے آن لائن حفظ کروانا. ہاں ویسے آپ چھوٹی موٹی صورتیں آیات یاد کروا رہے ہیں اس میں پریشر نہیں ہوتا، لیکن حفظ القرآن یاد کرنے میں بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے جب آپ نے بہت زیادہ سنانا ہوتا ہے، بہت زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بچے کی عمر 13 سال سے اوپر ہونی چاہیے، تو وہ آسانی کے ساتھ آن لائن یا کوئی بھی بندہ جو ہے کرنا چاہتا ہے تو 13 سال سے بڑی عمر کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آن لائن حفظ کرنے میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو سبق یاد کروائیں گے، کیونکہ ٹیچر کے ساتھ جو اس کی کلاس ہے وہ 2 آورس کی یا 2.5 آورس کی. آن لائن اتنی زیادہ بہت زیادہ استادوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے سے زیادہ یا 3 4 گھنٹے مسلسل آن لائن آپ کے بچے کو پڑھاتے رہیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ بچہ یاد کر کے آتا ہے اور ایک گو میں ہی ٹیچر کو سنا دیتا ہے، اس میں بھی کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے. تو اس سے زیادہ ٹیچر ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، یا بچے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ کانسنٹریٹ کرنا. تو پھر ہوتا یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سبق خود یاد کروائیں. یعنی کہ جو 3 گھنٹے یاد کرنے کا ٹائم ہے اس میں پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. پہلے ان کو سبق یاد کروانا ہے، پھر سب کی یاد کروانی ہے، پھر منزل یاد کروانی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں یاد کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹیچر کی نہیں ہوتی. کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم آن لائن کلاس بھی لے رہے ہیں اور اس میں اتنا پے بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر ٹیچر تو یاد کرواتا ہی نہیں ہے. تو ٹیچر یاد نہیں کروا سکے گا. اس میں یاد کرنے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے. وہ پیرنٹس بچے کو یاد کرواتے ہیں اور پھر بچہ جو ہے وہ حفظ کر اپنا سبق ٹیچر کو ایک گو میں سنا لیتا ہے. تو یہ کچھ پروز اینڈ کونز ہیں اس سسٹم کے کہ آن لائن حفظ اگر آپ کو سوٹ کرے تو پھر آپ کروائیں. تو اس کے لیے آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے 8 سال 9 سال یا 10 سال کے ہوتے ہیں تو پیرنٹس نے آن لائن سسٹم میں حفظ کے لیے ڈال دیتے ہیں، جو کہ پھر زیادہ ورک نہیں کرتا. 1 سال یا 2 سال کے بعد جب بچے پہ پریشر پڑتا ہے، پھر اسکول کا بھی ان کو پریشر ہوتا ہے، تو وہ پھر اس سسٹم کو کوئٹ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچہ حفظ نہیں کر سکتا، اس کی منزل میں وہ روانگی نہیں آ رہی ہوتی، اس کے لہجے میں وہ خوبصورتی نہیں آ رہی ہوتی. تو اگر آپ اس چیز کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آن لائن سسٹم کے تھرو بچوں کو حفظ کروائیں، تو یہ بنیادی چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی. اور اگر آپ کو یہ سوٹ کرے تو پھر آپ اس سسٹم کو آپٹ کریں. ورنہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ بتا دیں کہ تم ساتھ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں جو روزانہ کی روٹین میں پڑھنی چاہیے وہ تم حفظ کرو، ان کو یاد کرو اور پڑھا کرو. تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہوتی ہے اس حوالے سے، بجائے کہ بچہ 4 5 6 پارے کر کے تو پھر وہ کوئٹ کر جاتا ہے، اس کے لیے بھی پھر پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ضرور کمنٹ ایریا میں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.